کہ بڑا مضبوط اور بڑا بڑے عرصے سے بنایا ہوا ہے. خیر لفٹ پہ پہنچ گیا, اوپر پہنچ گئے. وہ اوپر پہنچے تو وہ ایک تو پتلا سا مینار, نیچے دیکھو تو خوف آتا تھا, مطلب اتنا اونچا وہ. اونچا. اچھا اس ہاں. کے پہاڑوں کا سلسلہ تھا, میں نے ایسے پہاڑ زندگی میں نہیں دیکھے. ہوں. سیاہی مائل اور اس پہ گھاس تھی, تو سیاہی اور سبزی مائل کو عجیب سے بڑے بھیانک قسم کے پہاڑ تھے, اور وہ اچھا. دور تک ان اینڈنگ سلسلہ, جہاں تک نگاہ جاتی تھی پہاڑی پہاڑ. تو ہوں. خیر ہم پہنچے تھے کوئی تقریباً سورج نے غروب ہونا تھا 11:25-30 بجے یاد ہے. تو ہم وہاں پہنچ گئے تھے اچھا. 11:15 بجے. تو خیر کافی وافی وہاں پیتے رہے بیٹھ کے, بسکٹ وغیرہ کھاتے رہے. کہ اتنی دیر میں جناب وہ آہستہ آہستہ وہ سورج جو ہے ہمارے اوپر سے ہوتا ہوا اور اس ہوں. ویسٹ کی طرف جانے لگا. تو وہ کہنے لگے اب بس اب اچھا. چائے وائے وائنڈ اپ کریں, ہم آپ آ گیا وہاں کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے ایک کیبن سا اچھا. بنایا ہوا ہے شیشے کا. تو اس اچھا. کیبن, ہاں وہ بہت بڑا سا کیبن ہے, اس میں کوئی 30-40 آدمی آ سکتے ہیں. تو اس کیبن میں ہم اچھا. جا کے کھڑے ہو گئے. آپ ہاں. بلیو کریں گی وہ سورج ہمارے سامنے جو ہے نا آہستہ آہستہ نیچے آیا, اور ہوں. نیچے آ کے پہاڑوں, جب وہ پہاڑوں کے پیچھے گیا ہے تو ہوں. اتنا بڑا سورج میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اتنا منہ کو آ رہا ہوگا. اوف, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ اف. تک کیا تھا, سورج ہی سورج ہے. اچھا, اور وہ اوئے. اچھا اس وقت تک وہ بالکل سرخی مائل ہو چکا تھا, اس کی جو تیزی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اور پھر وہ سورج اچھا. آہستہ 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 پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گیا, اور پھر تاریکی پھیلنا ہوں. شروع. وہ منظر ہم نے زندگی میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. آپ کو کچھ ہیبت سی نہیں ہوئی؟ ارے بھائی بڑی عجیب سا ہے نا. محسوس ہوا کہ جی اتنا بڑا ہاں. سورج آپ اس کے اتنا. اچھا اس زمانے میں چونکہ وہ ہوتے نہیں تھے, یہ سیل فون تو تھے نہیں, کیمرے تھے. ہوں. وہ ہمارے کزن صاحب اتنے بے وقوف انسان, وہ اپنا کیمرہ نیچے چھوڑائے تھے گاڑی میں. وہ ہم اوہو اتنی. آج تک افسوس ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ فلم بند نہیں کر سکے, لیکن وہ منظر اوہو. کبھی نہیں بھولوں گا. اور اس کے بعد لیکن جو آنکھوں دیکھی جو ہے نا, وہ شاید کیمرے میں بھی نہیں آتی ہے وہ چیز. ایسے مطلب خوفناک پہاڑ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھے, اور سورج ہوں. اس کے پیچھے جاتا ہوا, اور اتنا بڑا سورج, اور بالکل سرخ سرخ رنگ اس کا ہو گیا تھا, اور وہ ہوں. جو اس کی شعائیں تھی ڈر لگ رہا ہوگا. وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ آہستہ 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 سے نیچے وہ بالکل پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گیا, اور پھر تاریکی اللہ. پھیلنا شروع. اللہ کی قدرت ہے. بس یہ اب اللہ آپ تعالیٰ ہر کی چیز پہ ہر چیز میں قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی بھائی. تفکر کریں نا اگر, تو میں بولتی ہوں واقعی ہر چیز, تو ہر میں ہر نے وہاں چیز. ان سے پوچھا جو کزن تھے ان کے, میں نے کہا یار ہوں. سردیوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہوں. بھائی عادی ہو گئے ہیں, کیونکہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا آپ 21 گھنٹے تاریکی میں رہتے ہیں, 3 گھنٹے کے لیے سورج نکلتا ہے, وہ بھی مرا مرا سا. اگر ہوئے بادل ہوئے. ہیں تو وہ سورج نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ہوں. کہنے لگے آج تو کہیے, تو ہم نے کہا آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کہنے لگے اندازے سے. کہنے لگے ارے سیاحت, اللہ. اور اس کے بعد ایک ہم وقت مقرر کیا ہوا ہے یہاں پر مولوی صاحبان نے, اس وقت ہم روزہ ہوں. افطار لیتے ہیں, کیونکہ اگر دیکھیں ویسے آپ 21 گھنٹے کا تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, وہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. تو دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر خطے کو آپ دیکھیں, ایک ہی وقت میں ایک جگہ رات ہے, ایک جگہ دن ہے, ایک جگہ شام ہے, ایک جگہ صبح ہے. بالکل. تو دیکھیے بالکل. قدرت کے کمال ہے کہ نہیں ہے. بالکل, کہیں خوشی ہے کہیں غم ہے, جی ہاں. اور یہ اسی طرح کی لائف چل رہی ہوتی ہے. اور واقعی غور و فکر آپ کریں نا تو اتنی نشانیاں ہیں نا کہ اللہ پہ ایمان بہت لانے کی. بہت بھائی ہر چیز میں آپ کو بتاؤں ہر کہ چیز میں. ہاں. میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو دکھاتا بھی ہوں, آپ کوئی پتا توڑیے بڑا والا, اور اس کو آپ اکیلے ہاں. میں لے کے بیٹھیے, آپ کو اس میں رگ بھی نظر آئے, رگیں بھی نظر آئیں گی, ٹھیک ہے نا, ہم تو آپ کو اس میں شہرت بالکل. بھی نظر آئے گی, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ درخت جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے, جی درخت ریئیکٹ کرتا ہے. آپ بالکل. پانی نہیں دیں تو پتے مرجھا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پتے جب وہ کھلتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان میں بھی ایک زندگی ہے. بالکل ہے. بالکل. صرف تو یہ صرف بس اللہ تعالیٰ کتے بلیاں. میں ہے بھائی. ہاں اچھا میں کبھی سمندر کی تہ کی میں لائف دیکھتی ہوں کبھی ویڈیوز, تو بھی میں کہتی ہوں اللہ تیری قدرت ہے کہ پوری کیسی دنیا کیسی آباد ہے. مچھلیاں. آپ کو پتا ہے پوری دنیا. ہاں. 3,500 قسم کی مچھلیاں ہیں نیچے, اور آبی جانور جنہیں کہتے ہیں پانی کے نیچے, دیکھیں. اور وہاں درخت بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ہر چیز وہاں موجود ہے جو زمین پر ہے.
اور میں پتا کبھی کبھی میں اللہ سے خود باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو بولتی ہوں اللہ میاں تو کتنا عظیم ہے کہ تو بے حق وقت پوری دنیا کے لوگوں کی دعا سنتا ہے. اللہ میاں نے دیکھیے نظام ایسا بنایا ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں ہوں سوچتا رہتا ہوں مختلف چیزیں بستر پہ لیٹ کے. میں ہوں ایک دن اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا انسان کو تاکہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ نے کیا کیا تخلیقات کی ہیں. پھر جو نبی اور رسول آئے انہوں نے آ کے بتایا. ہمارے جب حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وسلم. تو آپ کو تو مکمل یعنی نبوت کے خاتمے پر بھیجا نا. تو آپ کو تو ایک بالکل. مکمل انسان اور ایک مکمل رسول بنا کے بھیجا جو علم کا خزانہ تھے. اور دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آپ حکمت دیکھیں کہ آپ کو یتیم پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا. ہوں نہ ماں نہ باپ. اور آپ کو غیر ہاں تعلیم یافتہ رکھا گیا تاکہ کوئی یہ ہوں نہ کہہ سکے کہ جی یہ کہ یہ جو باتیں بتا رہے پہلے سے ہی. ہیں باپ نے بتائی، ہوں یہ تو ان کی ماں نے ہوں بتائی، یہ تو انہوں نے فلاں کتاب سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. ہوں پھر آپ کو آپ کی شخصیت پیدا کی گئی. آپ بچپن سے سچے تھے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو آپ کا نام بچپن سے صادق، آپ کو صادق کہا جاتا اور امین. اور امین. ہوں تو یہی ہوں وجہ تھی کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے پہاڑ پر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہا، فاران وہ پہاڑ تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے بیک بالکل آواز کہا کہ ضرور یقین کر لیں گے. آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. بولا ٹھیک ہے ہی نا. نہیں ہے. پھر اللہ ہوں تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو کہیں، جیسے آپ بچپن میں سنتی ہوں گی کہ جی وہ دو فرشتے ہوں گے، ایک دائیں کاندھے پہ ایک بائیں کاندھے پہ، جی وہ آپ جی کے جی گناہ اور بالکل. ثواب کا حساب لکھیں گے. تو ہر جی شخص بچے کے ذہن میں، ہر شخص کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ جی اتنے ہم تو 70 سال اگر عمر ہے یا 80 سال عمر ہے تو وہ کتنے کاغذوں پہ لکھتے ہوں گے، کیسے لکھتے ہوں گے؟ اللہ میاں نے ہوں کمپیوٹر اور کمپیوٹر بنا کے اور اس کی یو ایس بی بنا کے آپ کو جواب دے دیا. اب جو بالکل. ماڈرن یو ایس بی آئی ہیں آپ دیکھیں ان میں 27 لاکھ تک معلومات ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے منیمم. دیکھیں. ٹھیک ہے نا. پھر ہوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر چیز کا آپ کو انہوں نے جواب مہیا کر دیا. اب یہ جو آپ ہوں دعاؤں کی بات کی، اب آپ دیکھیے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں آپ ہوں کسی شخص کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ اپنے موبائل پر ہیں. آپ جب موبائل آن کرتے ہیں تو میں اگر امریکہ میں بھی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آن لائن آ گئی ہیں. ہوں ٹھیک ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہوں نہیں ہے. اسی ہوں طرح جب آپ کمانڈ دیتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ تو وہ کمانڈ کمپیوٹر میں جاتی ہے اور کمپیوٹر 2 منٹ میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہے. اسی طرح ہوں اب سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کمپیوٹر ہے. جو شخص بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ظاہر ہے اللہ میاں کو وہ کمانڈ کا پتہ چل جاتا ہوگا کہ یار اس شخص نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہاں تو ظاہر ہے اس کے پاس جو بالکل. طاقت، جو قوت اور جو عظمت ہے، اس کے لیے تو یہ چیز معمولی بات ہے. وہ تو ایک وقت میں کروڑوں بے باتیں شک سن سکتا ہے اور کروڑوں باتیں دیکھ سکتا ہے. بے شک. تو وہ آپ کو فوراً اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم صادر فرما دیتا ہے کہ بھئی اس کے لیے یہ کرنا ہے، یہ بہت پریشان ہے، رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لی جائے. بالکل تو اللہ دعا سے تعالیٰ کہتے حکمت تقدیر تو بھی ہر چیز بدل میں ہے، جاتی ہے. ہم غور نہیں ہوں کرتے، ورنہ آپ دیکھیں تو ہر چیز میں اس کی عظمت ہے. اچھا کچھ لوگوں کو تو توفیق بھی نہیں نا ہوتی، مانگنے کی بھی نہیں ہوتی. ابھی میں کہیں سن رہی تھی کوئی واقعہ کہ ایک کوئی کافی بڑا کوئی بزنس، اس کی ماں کی طبیعت بڑی خراب تھی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو جی بہرحال وہ ٹھیک ہو گئی. وہ تو اس کے دوست نے بولا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ماں تم خوش ہو. کوئی جواب نہیں آیا. تمہاری ماں، شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی. اس کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا. یہ بھی توفیق ملتی ہے تو انسان بولتا ہے. دیکھیے وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک ہی گروہ بھی پیدا کر سکتا تھا، ہوں لیکن میں نے آزمانے کے لیے موقع دیا کہ تم اچھے اور برے اس میں پیدا ہو. ٹھیک ہے نا. تو انسان نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب انسان اچھے ہوتے، کوئی برائی نہیں ہوتی، شیطانی نہیں ہوتا، ہر ہوں آدمی شکار ہوتا، ہر آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے شکر گزار لوگ بھی پیدا کیے اور ناشکرے بھی پیدا کیے.
ناشکرے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا